سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں ایک ایسے کلمے کا ذکر کر رہی ہوں جس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، جو صدیوں سے چھپا کر رکھا گیا ہے، اور یہ ذکر اللہ پاک کو اتنا پسند ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کا یہ ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو کر اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو کر اس کے کان بن جاتے ہیں، اللہ پاک اس بندے کی زبان بن جاتے ہیں جس سے وہ بولتا ہے، اور ہر چیز اس کے قدموں میں اللہ پاک ڈھیر فرما دیتے ہیں۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کلمے کے کمالات اور راز جو ہیں وہ پیغمبروں کو پتہ تھے، اب اولیاء کرام کو پتہ ہیں، اور ان لوگوں کو پتہ ہے جو لوگ اللہ پاک کا یہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ افضل الذکر ہے، سب ذکروں سے بڑا ذکر۔ آپ یہ ذکر کریں تو اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول کریں گے۔ اس کلمے میں اتنے چھپے راز ہیں کہ جو شخص بھی یہ پڑھتا ہے اس پہ یہ راز افشاں ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ روح کی غذا ہے، اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دین اور دنیا ہماری دونوں سنور جاتے ہیں۔ دین اور دنیا اسی کے ہو جاتے ہیں جس کو اس کلمے کے کمالات، راز اور کرشمات کا پتہ ہے۔ جو شخص بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، اس جہان میں بھی وہ جنتی ہے اور اگلی دنیا میں بھی وہ جنتی ہے۔ اس کی زبان میں اللہ پاک ایک ایسا اثر، ایک ایسی تسخیر پیدا کرتے ہیں کہ وہ نیکی کے کام کرتا ہے، اور جس کو بھی نیکی کا درس دیتا ہے وہی اس کی بات مان کر خود بھی نیکی کرتا ہے۔ آپ نے اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر، اس کا تکرار بے شمار دفعہ کرنا ہے، چاہے فجر کے ٹائم کر لیں، چاہے عشاء کی نماز کے بعد کر لیں۔ یہ کلمہ آپ اگر سارا دن پڑھتے رہیں، لیکن اس کا خاص ٹائم فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد ہے، آپ یہ کلمہ پڑھتے رہیں، اور اپنی خواہش اپنے دل میں رکھیں کہ یا اللہ میں نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، اس کی تکرار کرنی ہے، میرا فلاں کام سنور جائے، میرا فلاں کام ہو جائے۔ تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ پاک اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں، کیونکہ اس شخص سے اللہ پاک اس قدر راضی ہو جاتے ہیں، پھر اللہ سے جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ پاک عنایت کرتے ہیں۔ کوئی ایسی مراد نہیں ہے جو اس کلمے کے ذریعے حل نہ ہو۔ یہ کلمہ بہت بابرکت